الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبینا محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد۔ کل کے درس میں نیک بیوی کی صفات کیا ہوتی ہیں وہ بیان کیا گیا۔ آج مثالی ماں کون ہوتی ہے انشاءاللہ اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ مثالی ماں نیک عورت، مثالی ماں جو ہوتی ہے، ماں کو عربی زبان میں امن کہتے ہیں۔ جیسے ہمارے پاس امی پکارتے ہیں نا، یہ اردو ہے، یہ عربی میں اسے امن کہتے ہیں۔ امن کے معنی اصل مرکز کیا آتے ہیں؟ مرکز بولے تو بیچ، تو یہ سائڈ کا پڑا تھا۔ ماں جو ہوتی ہے وہ بچوں کے لیے کیا ہوتی ہے؟ مرکز ہوتی ہے، اسی واسطے اسے ام کہتے ہیں۔ قرآن میں بھی دیکھیے سورہ فاتحہ کو ام الکتاب کہا گیا ہے۔ ام الکتاب کا مطلب یہ ہے کہ وہ پورے قرآن کا مرکز ہے سورہ فاتحہ۔ اب یہ بولتے نا، اور ماں جو ہوتی ہے بچے کے لیے مدرسہ ہے، بولتے ہیں بچے کی گود، ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہے۔ تو اس طریقے سے امن اسے کہتے ہیں عربی زبان میں، اس لیے کہ وہ بچوں کے لیے مرکز ہے، اس کا گود ماشاءاللہ بچے کا پہلا مدرسہ ہوتا ہے، اسی لیے اس کو امن کہتے ہیں۔ آج کے زمانے میں سب سے مشکل کام یہ ہے کہ دشمنان اسلام نے جو سب سے بڑا خطرناک کام کیا وہ ماں کو مثالی ماں بننے سے روک دیا ہے۔ آج کل لوگ مائیں تو بنتی ہیں خواتین، لیکن مثالی ماں نہیں بنتی۔ آئیڈیل مدر بولتے ہیں نا، وہ بننا بہت مشکل ہے اس زمانے میں۔ تو ماں نیک ہوتی ہے، ماں مثالی ہوتی ہے تو بچوں پر ماشاءاللہ اس کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ کل کے درس میں بھی ہم ایک چیز بتائے تھے، وہ اس کو دوبارہ دہرا دیتے ہیں۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کو اتارا ہے، اس کی حفاظت کرنے والے ہم ہی ہیں۔ تو قرآن حافظ ہے، قرآن بنانا بولے تو سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ حالت حمل میں عورت زیادہ قرآن پڑھنا، فل قرآن پڑھنا۔ قرآن پڑھے تو کیا ہوتا؟ انہیں جیسے قرآن پڑھے گی تو اس کے بچے پر بھی اس کا اثر پڑے گا۔ اگر انہیں گانے سنے گی اور اس کے بعد میوزک سنے گی، بے نمازی ہوگی، تو وہ برے صفات کا اثر بھی کیا ہوتا ہے؟ بچے پر ہوتا ہے، اس کے ڈی این اے پہ ہوتا ہے۔ لہٰذا اس کی طرف اگر ماں توجہ دے ماشاءاللہ اس کا بڑا فائدہ ہوگا۔ اس سے پہلے ام سلیم کا ہم نے واقعہ سنایا تھا، جب ان چھوٹے بچے کا انتقال ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا فرمائی تھی، اللہ تعالیٰ تمہاری دونوں راتوں میں برکت دے۔ فائدہ یہ ہوا کہ اس کے بعد ام سلیم کو 6 یا 7 بچے ہوئے، ماشاءاللہ پورے حافظ قرآن۔ تو نیک ماں جو ہوتی ہے، آئیڈیل مدر جو ہوتی ہے، اس کی کئی صفات ہوتی ہیں۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا؟ اس کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ماں خود نیک ہونا چاہیے، اور جب ماں نیک ہوتی ہے کیا کرتی ہے؟ دوسروں کو بھی نیک بناتی ہے۔ اگر وہ نیک نہ ہو تو دوسروں کو نیک کیسے بنائے گی؟ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے، ماں اگر نیک بننا ہے اور اسے مثالی ماں بننا ہے تو اسے کیا کرنا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا تعلق کیا ہونا؟ بڑا پختہ ہونا چاہیے۔ کوئی بھی آدمی دنیا میں نیک بننا ہو تو اس تعلق کس سے ہونا؟ سب سے پہلے اللہ سے، نیٹ ورک اللہ سے تعلق خاص ہونا۔ اس اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہونا بولے تو کیا کرنا؟ مثالی ماں جو ہوتی ہے ہمیشہ اسے اللہ سے تعلق بولے تو ہر وہ کام کرتی ہے جس کو کر کے وہ اللہ کے قریب ہو جائے۔ مثلاً کیسے؟ وہ اسے مقصد زندگی معلوم ہوتا ہے کہ مجھے دنیا میں بھیجا گیا ہے، میرے گود میں جو بچے ہیں ان کو سنوار کے ان کے مستقبل کو اچھا کرنا اور ان کو نیک بنانا، اور ان کو نیک بنانے کے لیے مجھے خود نیک بننا، اور مجھے نیک بننے کے لیے اللہ سے تعلق میرا مضبوط ہونا۔ تو مثالی عورت جو ہوتی نا ماشاءاللہ وہ عبادت کے میدان میں بہت آگے رہتی ہے۔ جیسے ہم نے کہا حالت حمل میں عورت قرآن پڑھے، قرآن زیادہ سنے تو اثر ہوتا ہے اس کا، تو ایسے ہی وہ عبادت کے میدان میں بھی اگر آگے ہو تو ماشاءاللہ اس کا بڑا اچھا اثر پڑتا ہے۔ اس کی مثال ہم قرآن سے دیتے ہیں۔ قرآن میں کسی عورت کا نام آیا ہے؟ مریم۔ کسی کا نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کس کا ہے نام؟ نہیں، نام نہیں ہے۔
نہیں ہے، خالی کیا ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک، التی مؤنث ہے، عورت کا نام آنا، جیسے خدیجہ، عائشہ، مریم، ایسا نام نہیں، سوائے مریم نہیں آیا، مریم کے علاوہ کسی کا نام نہیں آیا۔ اب اس کی بھی 5 وجوہات ہیں، اب وہ 5 وجوہات ذرا بھاری پڑ جاتی ہیں۔ ہم اتنا بولتے ہیں کہ مریم کا نام کیوں آیا بولے تو مریم ایک سردار کی بیٹی ہیں، اور مریم کے والد کا نام کیا ہے؟ عمران۔ کا ہے؟ کدھر ہے؟ آل عمران کا تو وہ حضرت مریم کے والد جو، ہاں نہیں، اور اس سے وضاحت بھی ہے، آل عمران بولے صحیح ہے۔ موسیٰ کے والد کا نام بھی عمران ہے، اس کا ذکر سورہ تحریم کے آخر میں آیا ہے، وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا۔ دیکھو عمران کی بیٹی مریم، عمران کیا ہونا بولے تو حضرت مریم کے والد اور حضرت عیسیٰ کے نانا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ حضرت عیسیٰ کے والد تھے؟ نہیں تھے، عیسیٰ کے باپ نہیں تھے، عیسیٰ کی ماں تھی صرف، اسی لیے اللہ نے کہا عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ کی کس کے بیٹے؟ مریم۔ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے؟ عیسیٰ کس کے بیٹے؟ مریم کے بیٹے، ان کو کیا نہیں تھے؟ باپ نہیں تھے، بغیر باپ کے پیدا۔ اب یہاں ایک بات یہ بتاتے ذرا، اللہ تعالیٰ انسانوں کو جو پیدا کیا اس کے 4 طریقے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا، ایک پیدا کرنے کا طریقہ۔ دوسرا یہ ہے ان کے بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا، کتنے ہوئے؟ 2۔ تیسرا یہ ہے کہ بغیر باپ سے پیدا کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، 3۔ چوتھا جو طریقہ ہم پیدا ہوئے اپنے ماں باپ سے، سنے ہیں 4؟ یہ 4 طریقے بتائے۔ سب سے پہلے مٹی سے کس کو پیدا کیا؟ آدم کو، ان کی بائیں پسلی سے حوا۔ تیسرا بغیر باپ کے، بغیر باپ کے جو پیدا ہوئے وہ اصل میں مطلب وہ کیا نہیں ہے، مذمت نہیں ہے، وہ تعریف ہے، معجزہ ہے وہ۔ بغیر باپ کے جو عیسیٰ پیدا ہوئے تھے، بولے کہ کہاں ہے بابش نہیں ہے اس کا، تو وہ حرم کے اولاد بولتے نا، ویسا نہیں تھے عیسیٰ علیہ السلام، بلکہ معجزہ تھے۔ یہی تو یہودیاں بولے اے مریم تو زنا کرنے والی، کانگی جا کو حمل ٹھہر گا تجھے، اور اس کے بعد تیرا بچہ جو زنا کا ہے، بلکہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم پر وہ لوگ بہتان باندھے، وقولہم علی مریم بہتان عظیم، اس لیے ان کو مطلب مارنے چلے گئے تھے۔ تو تیسرا وہ۔ چوتھا اللہ تبارک فرماتا ہے من ذکر او انثی خلق الزوجین، ہے نا، ہمارا جو یہ ہوتا ہے وہ ایک تو یہ ہوا۔ اور ایک بتاتے ہیں، یاد آ جاتا ہے، کل عشاء کی طرف اور ایک بات بتائے تھے، اللہ تعالیٰ انسان کو اولاد دیتا ہے 4 طریقے سے۔ سب سے پہلے لڑکی دیتا، اس کے بعد لڑکے دیتا، اس کے بعد ملا کے دیتا، چوتھا یہ کسی کو بانجھ بنا دیتا ہے۔ للہ ملک السماوات والارض یہب لمن یشاء اناثا، سب سے پہلے کیا کرتا؟ خالی لڑکیاں، اس کے بعد لڑکے، اس کے بعد دونوں ملا کے، چوتھا بانجھ۔ اللہ لڑکیاں دیتا ہے، کون مثال؟ کون؟ ایک بات آتی نا تو بات سے بات کھلتی جاتی، علم بڑا گہرا ہے، ایک شروع کرے تو کہیں جا کے پہنچ جاتے۔ کون ہے اس میں؟ اچھا لڑکے صرف جی شعیب علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے، نہیں تھے، لڑکا نہیں تھے۔ وقت کم ہے۔ ہاں بیٹے بولے تو یعقوب علیہ السلام، ہاں ایک۔ بیٹیاں کا تو لوط علیہ السلام بولتے ہیں لوگ، لیکن وہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن میں ذکر ہے ہاولائی بناتی کا ذکر ہے وہاں، یہ میرے بیٹیاں کر کو، لیکن قرآن جو بولتا ہے وہ حقیقی بیٹیاں نہیں، انہوں کیا ہے، ہر نبی اپنے قوم کے لیے کیا ہوتا ہے؟ باپ ہوتا ہے۔ وہ جو قوم کے لڑکیاں تھے انہوں اسے بیٹیاں بولے، لوگ کیا سمجھتے؟ سگے بیٹیاں سمجھ جاتے، یہ غلطی ہے، یہ تفسیر میں ایسا لوگ نہیں بولنا۔ سمجھ میں آیا یا نہیں آیا؟
تو حضرت لوط کے بیٹے نہیں تھے، کون تھے؟ وہ قوم تھا۔ اب وہ جسے بولتا استاد طلبا کو بولتا تم میں سے کوئی میرے روحانی بچے ہوتے، صحیح بچے ہو جاتے ہیں، تو اسے روحانی بیٹیاں وہ سگے بیٹے نہیں تھے، لوگ سمجھ جاتے ایسا۔ اچھا ملا کے جاتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں ایسا۔ بیٹیاں کسے ہیں؟ وہ مریم، اللہ تعالیٰ جو حنا کو جو دیا تھا، وہ حنا ان کے والدہ کا نام تھا نا، حنا معلوم نہیں ہے؟ ہاں مریم برحال۔ تو 4 طریقے سے اللہ دیا تھا، اور دونوں کو ملا کے بانج عورت نہیں ہوتی، بانج مرد بھی ہوتا ہے، یعنی بچہ جننے کی صلاحیت نہیں ہوتی، بعض خاندانوں میں اللہ دیا تھا وہ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم زیادہ جننے والی محبت والی عورت سے شادی کرو بولے تو وہ دلی میں ایک آدمی ہے، ان کا نام ہے وحید الدین خان، بڑا خطرناک انسان ہے، مر گیا انہوں، ان کی کتابیں سب نہیں پڑھنا، باطل افکار نظریات، ان کو مطلب عالم نہیں، انہوں کیا کرتے، خالی وہ دشمنان اسلام کو کیا اعتراض کرتے کہ وہ پڑھ لے کو اسلام کے بارے میں خالی جو ہے وہ یہ نکالتے رہتے، کیڑے نکالتے رہتے اس میں۔ انہوں پوچھتے شادی سے پہلے کیسے معلوم ہوتا بچے زیادہ جنتی عورت کا کو، شادی سے پہلے کیسے معلوم ہوتا عورت زیادہ بچے جنتی؟ ان کے خاندان میں دیکھ لینا، بس ہو گیا۔ ان کو اتنی بات معلوم نہیں ہے، اتنی بات نہیں معلوم ہو، اعتراض کرتا ہے اسلام کے اوپر، اور انہیں رہے تک حج کے بھی گئے نہیں۔ ان کے پاس جو ہے وہ اسرائیل کا مطلب گرین کارڈ تھا، ان کی کتابیں کئی ہیں، تو ان کی تفسیر بھی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ ہاں وحید الدین خان نہیں پڑھنا، ڈبلیو خان بولتے ہیں ان کو۔ ایسے بہت سی کتابیں لکھی ہیں انہوں، لیکن ان کی بات میں جادو جیسا ہے، لیکن باطل کو بھی حق بنا کے پیش کرتا بندہ۔ عورت مت پڑھے تو بہت اچھا ہے، بلکہ فوراً اس سے مطابق رہل۔ یہ مثالی ماں جو ہوتی ہے وہ عبادت میں ماشاءاللہ کیا ہوتی ہے، آگے ہوتی ہے۔ کیسے آگے ہوتی ہے؟ مریم علیہ السلام کہاں پیدا ہوئی؟ مریم علیہ السلام کہاں پیدا ہوئی؟ بیت المقدس میں۔ حضرت مریم علیہ السلام کی ماں کا نام حنا تھا نا، انہیں کیا نظر مانی تھی؟ مجھے بچہ ہوا تو بیت المقدس کی خدمت کے لیے کیا کرال تمہیں؟ وقف کرال۔ لیکن ہوا کیا؟ اب ہوتا نا بڑے ہی ارمان رہتی، عورتیں جو ہے وہ ڈیلیوری سے پہلے وہ مرد بچے کے پورے کپڑے جوڑ لے کرتے، بچی ہو جاتی، کیا ابھی کر سکتے، اللہ کچھ معلوم ہے۔ وہاں کیا ہوا؟ فوراً بچی پیدا ہو گئی، لیکن کیا بھی اللہ کی تقدیر پر اعتراض نہیں کرے، ایک جملہ بولے وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، یہ کیا ہے؟ میل فیمیل کی طرح نہیں ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو حنا کے پیٹ میں مریم کو دیکھو، مریم سے کس کو پیدا کرنا تھا؟ عیسیٰ کو پیدا کرنا تھا۔ اللہ کا یہ فیصلہ ہوتا ہے، لہٰذا اللہ کی تقدیر کے خلاف اقبال بھی نہیں بولنا۔ کل بتایا عشاء کے درس میں، اور یعقوب بن مختار ایک آدمی تھے، ان کو 6-7 بیٹیاں تھیں، 8واں بیٹا ہوتا سوچ لگتا ہے وہی بیٹی ہوگی، پریشان ہو کیا کرنا، پہلے سے بیٹی ہوئی تو انسان کا چہرہ پورا کالا ہوتا بول کا ہے وہ سورہ نحل میں۔ تو نصیدہ امام احمد کے پاس گئے، امام احمد ایک ہی جملہ بولے کیا ابھی نہیں، بیٹیوں کا باپ نبی ہوتا ہے، بس۔ اللہ کے نبی کو 4 بیٹے ہیں نا، بیٹے کتنے تھے؟ 3، اس سے خاموش ہو گئے۔ ماشاءاللہ نبی کی سننا، نبی کو اللہ تجا مجھے دیا، خاموش ہو گئے۔ میری اہلیہ کی بھی پورے 9 بہنیں ہیں، پوری 10 بیٹیاں ماشاءاللہ۔ میرے ساس سسر کو پورے 10 بیٹیاں لگا، پیچھے سب سے بڑے بیٹے اور بیچ میں ایک بیٹے، اور ماشاءاللہ پوروں کو اہل حدیثوں میں دیے اٹھا کر۔ الحمدللہ اللہ زندہ رکھے، ابھی عمر میں برکت ہے، آج بھی مطلب ساس سسر زندہ ہیں، خدمت کرتے ہیں، کھاتے پیتے ذکر کرتے۔ سسر کی عمر 90-50 سال ہے، اور میری جو ساس ہے تقریباً وہ بھی 80 کے اوپر ہیں، پورے روزے رکھتے کرتے۔ یہ زیادہ بچے ہونے سے کیا ہوتا ہے ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک طرح کی قوت دیتا ہے، ذکر ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے، وہ پرانے لوگوں میں تھی بات، وہ آج کل تو نہیں ہے، بڑی محبت۔ تو یہ حضرت مریم علیہ السلام جو تھی نا، حنا ان کے والدہ تھی، تو حضرت مریم ان کو پیدا ہوئی، تو اس میں کیا ہوا تھا بولے وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَ، اللہ تعالیٰ جو مجھے دیا اس میں کیا تو بھی ہے۔ اس کے بعد کیا کرے وہ حنا، کیا کری ایک بات، اپنے بچے، اب مسلمہ کیا ہوتی ہے، مسلمہ کیا کرتی معلوم ہے، اپنے بچوں کو شیطان سے بچاتی۔ انی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم، تو انہوں نے کیا کیا تھا، اے اللہ تو یہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے اور اس کے پیٹ میں اور ایک بچہ ہوتا، اسے شیطان کی مطلب اس سے بچا لے۔ ماشاءاللہ دعا کرتا لی حالت میں، تو نیک میں کیا کرتی، ہمیشہ اپنے بچوں کو شیطان سے دور کر کے رحمان کے قریب کرالتی ماشاءاللہ۔
تو ماشاءاللہ بولتے حضرت ابو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں جب بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ پیدا ہوتے ہی روتا انہیں. عورت کیا سمجھتی ہے اندھیرے میں تھا اجالے میں آگا روتا نہیں, شیطان انگلی کرتا اسے فیصلہ معلوم نا شیطان کیا کرتا روتا. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ شیطان کے حملے سے دنیا میں صرف 2 ہی بچے, ایک تو مریم اور اس کا بیٹا کون عیسیٰ علیہ السلام, ورنہ تو سب کو انگلی کریا, مجھے بھی یہاں پہ سب کو کریا اور قیامت تک رہتا ہو. سمجھ گئی بات آپ نے. انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم. کون کون بچے اس سے؟ مریم بھی اور عیسیٰ علیہ السلام. اس کا اثر ماشاءاللہ دیکھو حضرت مریم علیہ السلام دیکھو حالت حمل میں نیک تھیں. ایک دن جو ہے حضرت جبریل علیہ السلام ان کے پاس آئے. کن کے پاس آئے؟ مریم کے پاس آئے. مریم کے پاس آئے تو انہوں کیا سمجھ گئے کون کی اجنبی مرد میرے ساتھ برائی کرنے آ گیا ہے, سمجھ گئے. حضرت مریم بڑی نیک, تو بولے انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا, رحمان کا واسطہ دیتا ہوں اگر تمہارے اندر تقوی ہے تو میرے سے دور چلے جاؤ. کون بولی؟ مریم. اللہ اکبر. کیا بولتا عورت اگر نیک بننا, پاک باز بننا, زنا کی طرف لے جانے والے غلط راستوں سے بچانا بولے تو یہ ہر عورت یہ قرآن میں مریم کا ذکر ہے پڑھنا اور اللہ سے بولنا اے اللہ مریم کو تو کیسے بچا کر رکھے آگے مجھے بچا لے تو. ایسا بولے تو ماشاء اللہ بہت بچاتا, اللہ بڑی حفاظت کرتا ہے. تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا ڈرو مت, میں کون کے بھی نہیں, میں کیا ہوں اللہ کی طرف سے آیا ہوں, تم نہ پاکیزہ بچہ دینے آیا ہوں. لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا, کیا دینے آیا ہوں؟ پاکیزہ بچہ دینے آیا ہوں. کیا کرے جبریل علیہ السلام کھڑ کو قریب بھی گئے نہیں, خالی اللہ کے حکم سے دور سے کھڑ کو پھونکے, وہ ہوا حضرت مریم کے منہ سے داخل ہو کر اندر جا کے ماشاءاللہ حمل ٹھہر گیا. اب شادی نہیں ہوئی, بچہ اگر ہو گیا تو لوگ کیا بولتے, کیا تو بھی ناجائز تعلقات سمجھتے. حضرت مریم علیہ السلام کو حمل ہو گیا ہے, وہ بچے کو لے کر آئی تو وہ ساری قوم بولنے لگی تمہارا باپ بھی پاک تھا, تمہاری ماں بھی پاک تھی, یہ کہاں سے آ گیا ہے؟ یہ کس سے پوچھے؟ مریم سے پوچھے. اور بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے, یہ بات زندگی یاد رکھو آپ, کب بسا اوقات خاموشی بہت بڑا جواب ہے. بسا اوقات کچھ چیزیں سن کر نہیں سنے جیسا رہنا زندگی میں, نہیں سنے جیسا ہر چیز سننے کا جواب دل کر تو نہیں ہوتا ہو. تو حضرت مریم علیہ السلام خاموش ہو گئیں, جواب دیے. دیکھو اشارہ کرے, فاشارت الیہ, بچہ ہوا. کیف نکلم من کان فی المہد صبیا, انہوں خاموش ہو کسی دار بات نہیں کرتے تھے. وہ نہیں بولے جبرائیل لا کو پھونکے کر کو, وہ بولے دیکھو ادھر. تو لوگوں بولے کیسا بات کرنا, ماشاءاللہ 3 بچے بچپن میں بات کرے, بخاری کی روایت ہے. تو بات کرنا شروع کرے تو انہوں بولے قال انی عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب, اللہ تعالیٰ مجھے انجیل دے گا. اس کے بعد آتا الکتاب وجعلنی نبیہ, مجھے نبی بنائے گا. اور وجعلنی مبارکا اینما کنت, اللہ میں جہاں کہیں مجھے بابرکت رہے گا. اور اللہ تعالیٰ مجھے نماز کا زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے, اور اللہ تعالیٰ مجھے اپنے والدہ کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دیتا ہے. اتنا بڑا جملہ بولے. کون بولے؟ عیسیٰ علیہ السلام. سب سے پہلے بولے میں اللہ کا بندہ ہوں. اگر اس جملے پر کرسچن دیکھ لیتا نا, میں سمجھتا ہوں کرسچینٹی نہیں رہتی تھی, لیکن اس پر غور نہیں کرے, اللہ کا بندہ ہوں بولے. تو بہرحال مثالی ماں میں حضرت مریم کا بہت بڑا کردار ہے. اور کوئی عورت مثالی ماں بننا چاہتی تو اسے مریم کا قصہ پورا پڑھنا. کہاں کہاں ہے مریم کا قصہ؟ ایک صورت ہی ہے, وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم. سورہ مطلب اس میں آئے گا, وہ آج ہے ہی شاید, وہ آج نہیں کل ہے, کل آتا. آج تو 15ویں پارے میں نہیں ہے, 16ویں پارے میں ہے وہ. تو جو ہے مریم علیہ السلام بڑی نیک. اور دیکھو حالت حمل میں کیا کرتی تھیں, جب حمل ہو گیا نا جا کے بیت المقدس کے محراب میں بیٹھ کر عبادت کرتی تھیں. اللہ بولتا ہے یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین, اے مریم اپنے رب کی اطاعت کر حالت حمل میں تو. یا مریم اقنتی لربک وارکعی واسجدی, رکوع کر, سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کر. اس کے 2 معنی بتائے علماء. کیا کہ مطلب رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر, سجدہ کرنا سجدہ کر, مطلب عبادت کرو. ایک معنی یہ ہے کہ باجماعت نماز پڑھو. تو ماشاءاللہ وہ مریم علیہ السلام بیت المقدس کے محراب بیٹھ کر ماشاءاللہ خوب عبادت کرتی. وہ کیا ہوا, مثالی ماں بننے میں نماز کا بہت بڑا کردار رہا. نماز پڑھتی سورہ کہاں کا ذکر ہے مریم کا, ایک تو جو ہے سورہ آل عمران میں ہے, اس کے بعد سورہ نساء میں بھی ہے, اس کے بعد سورہ مائدہ میں ہے, سورہ مریم میں ہے, اور اس کے بعد
سورہ تحریم میں ہے، یہاں ہے۔ تو مریم علیہ السلام کا بہت بڑا، مریم نبیہ تھی، نیک عورت تھی، نیک عورت۔ مریم نبیہ نہیں، کیوں بولے تو اللہ تعالیٰ جتنے مطلب نبیوں کو بھیجا پورے مرد تھے، عورتیں تھیں، مرد، عورتیں نہیں تھیں، تو اسی لیے بولتے مریم نیک عورت تھی۔ اور مریم جو ہے قرآن کی نظر میں مریم نیک اور سچی عورت تھی۔ صدیقہ بولتے نا، صدیقہ بولے تو سچی، عائشہ صدیقہ نام رکھتے ہیں نا، عائشہ صدیقہ کئی کو بولتے بولے تو ان کے والد صدیق ہیں، وہ مراد ہے نا، وہ امہ صدیقہ، یعنی حضرت عائشہ حضرت مریم علیہ السلام جو ہے نیک عورت تھیں۔ تو حالت حمل میں جو عبادت کری، ماشاءاللہ مثالی ماں بنے، بہت بڑا کردار آیا ان کا۔ اچھا، اور ایک بات دیکھو، حالت حمل میں آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر کے پاس گئے تو انہیں مطلب گولیاں لکھتی، فولک ایسڈ کے اور کیا، وہ کیلشیم کے، خون کے، ایزیکل ٹو کھجور، سمجھ میں نہیں آیا، کھجور پھل کھانا حالت حمل میں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ حالت حمل میں کیا ہوتے، عورت سفر کیا بھی نہیں کرتا، ہی سے جاتے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت مریم کو کیا ماشاءاللہ یہ دیا تھا، حالت حمل میں اللہ بولتا اے مریم کھجور کے درخت کو ہلاؤ۔ کھجور درخت کو ہلانے ہوتا ہے، کھجور درخت کیسے رہتا، لمبا، وہ نارل کے درخت کیسے رہتا، وہ درخت جو ہے ٹن مطلب ٹن کے حساب سے وزن رہے گا، وہ کیسا ہلا ہے، علماء بولتے ہیں وہ کرامت، وہ ہلائے، کھجور ہلائے، اوپر سے کیا گرے، کھجور گرے۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، تو کھجور کھانا اس وقت میں، ہاں۔ اور حضرت مریم نیک عورت، اللہ تعالیٰ نے کرامت دیا، کیا کرامت دیا، انہوں جب پیدا ہوئے تو بتایا میں، ان کی مطلب نگرانی کرنے والے ان کے انکل تھے زکریا علیہ السلام۔ اب انہوں بیت المقدس کے محراب میں بیٹھ کر عبادت کرتی، تو حضرت زکریا پوچھتے انا لکی ھذا، کہاں سے ملا تم نہ پھل، یہ کیسا بغیر سیزن کے پھل آتا تھا، گرمی کے دنوں میں سیتاپھل آتا ہے، آتا، بارش کے دنوں میں آم آتا، اگر آیا تو فوراً لیتا انسان، دے پورا لے، ویسا بغیر سیزن کے پھل آیا، جا کے پوچھے کہاں سے آیا، قالت هو من عند اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ دیا تو یہ ایمان افروز عورت کا قصہ قرآن میں اتنا بہترین ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بغیر شوہر کے اولاد دے رہا ہے، اتنی نیک عورت کھجور کے درخت کو ہلا کر آئے، وہ وہاں جو ہے کیا کہ مل رہا ہے، ہلائے، وہ کھجور نیچے پڑے، وہاں کھڑے ہو کر حضرت زکریا علیہ السلام بولے میں بیوی رکھ کو اللہ سے کہیں کو دعا نہیں کرنا میں، اسی لیے جن کو اولاد نہیں ہوتی وہ دعا پڑھنا، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، وہ دعا جو ہے سورہ آل عمران میں ہے، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ تو ہمیں پاکیزہ اولاد دے، بے شک تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ یہ دعا بھی پڑھ سکتے، رب انی لما انزلت الی من خیر الفقیر، اور ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا، اور اولاد نہ ہو تو یہ جا کے کامل کے پاس تعویذ باندھنا، خواجہ کے دربار میں جا کے جھک گئے، انہوں بولے کیا بھی ضرورت اتنی دوائیں کھانے، سب سے بڑھ کے استغفار، اگر دونوں نیک رہے، استغفار رہے، کوئی گولی کی ضرورت نہیں، کوئی حلوے کی ضرورت نہیں، ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اولاد دینے میں حضرت سلیمان کو جو آزمایا، 70 بس بیویاں، سنیں 77 بھائی سکون کے پورے، انہوں بولے اللہ کی قسم یہ میں ہر ایک سے میں ضرورت پوری کرتا ہوں، اولاد ہوئی تو اللہ کے راستے میں ماشاءاللہ مجاہد بناتا ہوں، انشاءاللہ نہیں بولے انکمپلیٹ بچہ پیدا ہوا، حضرت سلیمان علیہ السلام جامع تو اللہ وہ لگ ڈال ڈالے، اللہ اکبر بولے اللہ تعالیٰ مجھے ایسے بادشاہت بھی نہ کو، ایسے نبوت بھی نہ کو، ایسا بچہ بھی نہ کو، تو ایسا اللہ تعالیٰ 77 مطلب ہواؤں پر کیا مطلب جنوں پر حکومت کرنے والا ایک بچہ پیدا نہیں کر سکے، تو دنیا میں کوسا ولی بھی بابا بھی ہم نہ اولاد دیتا نہیں ہوتا، وہ استغفر اللہ دیکھتا سو بھی مطلب انہوں جا کو فلاں کی خبر کے پاس جا کو منت مانگو آتے، اللہ اولاد دیکھو آزماتا، بندہ وہاں جاتا کہ ادھر آتا کہ حقیقت میں۔ تو مثالی ماں جو حدیث حضرت عیسیٰ مریم کے بعد بہت لمبی ہے، مریم علیہ السلام ماشاءاللہ وہ مطلب نیک ماں تھیں، اپنے بچے کی بھی ماشاءاللہ بڑی اچھی تربیت کریں، اور دونوں مل کر رہتے تھے، کانا یا کر لیتا ہم دونوں مل کھانا کھاتے، بہرحال مثالی ماں اگر بننا ہے تو عورت کس کو پڑھنا، حضرت مریم علیہ السلام قصے کو پڑھنا، مثالی ماں اگر بننا ہے تو حضرت ہاجر کے قصے کو پڑھو جو ابراہیم کی بیوی تھی، کیسی نیک، اللہ تعالیٰ بولتے جیسے نبیوں کو چنتا ہے نبی کے بیویوں کو بھی چنتا ہے،
بڑی نیک۔ جب بچہ پیدا ہو گیا نا، بچہ پیدا ہونے کے بعد جب تک ماں باپ بچہ چھوٹا رہتے سفر نہیں کرتے، 1 سال کا ہو جاندے بچہ، 1 سال کے ہو جاندے بچے، اس لیے کہ بیچ میں دودھ پلانے کا مسئلہ آتا، پردہ رہتا، اور بچی سنبھلتی نہیں، وہ ہارن کی آواز کو، ٹرین کی آواز کو بچے اور روتے۔ وہ چھوٹے بچے کو لے جا کے اللہ اکبر وہاں چھوڑ ڈال رہے ہیں، تو حضرت حاجر پوچھتی ہیں کہیں کہ تمہیں ہم نہ چھوڑ کو جا رہی ہیں؟ تو بولتے ہیں اللہ کا حکم ہے، کیا ایمان افروز جواب دیا حضرت حاجر نے، اللہ کا حکم ہے تو انشاءاللہ اللہ ہم نہ ضائع نہیں کرتا۔ کون بولے؟ حاجر چھوڑ کر آئے۔ اللہ اکبر، وہ کیا مطلب، وہ دودھ پیتے بچے کو تھوڑے کھجوریں تھوڑے پانی لے جا کے وہاں تھے، سو وہاں دیکھے تو آسمان کے علاوہ کیا ابھی نہیں، فون بھی نہیں، نیٹ ورک بھی نہیں، کوئی دکان بھی نہیں، بس دودھ کا ڈبہ بھی نہیں، تھوڑے کھجوریں تھوڑے پانی۔ وہ مثالی ماں تھی، وہ ساتھ میں لے جا کے بیٹھے، وہ پانی جو تھا وہ بھی ختم ہو گیا، اور اس کے بعد کھجوریں بھی ختم ہو گئیں، وہ بچہ پیاسا ہو گیا تو پریشان ہو کے پھری بھی کہاں پھری؟ صفا مروہ کے درمیان میں۔ وہ مثالی ماں، ایمان افروز عورت، مثالی بیوی، اللہ کو عطا اتنی پسند آئی، ادھر پھرے آگے ماشاءاللہ جبرائیل علیہ السلام بولے حضرت یہ مطلب اسماعیل کو ایڑیاں مارتے ہی مجھے پانی نکلا، پانی ہو گئے، خوش ہو کے پانی پی لیے، اٹھا کو دیے، اللہ اکبر، اور پانی نکلا سو کہ اللہ کی اطاعت میں صبر کرنے کی وجہ سے وہ پانی کو اللہ قیامت تک لے باقی رکھ دیا۔ اب اٹھا کے رکھو، کبھی یہ بھی کیا ابھی یہ ہوتا ہے، ہمیں وہ بسلری واٹر لیا تو 2 دن میں نارل کے پانی سے ہوتا ہو گٹ، لیکن وہ پانی ماشاءاللہ پانیوں کا سردار ہو۔ دیکھو عورت نیک ہوتی ہے ماشاءاللہ، اس کا اثر حضرت اسماعیل پہ پڑا، اور دنیا والوں کے لیے ماشاءاللہ پانی نکل گیا اس میں۔ حاجر بہت نیک عورت، ان کی پوری نیکی کا اثر کس سے پڑا؟ اسماعیل نے پڑھا۔ یاد رکھو حضرت اسماعیل کے نبی بننے میں ابراہیم کی دعائیں، ماحول کا بہت بڑا اثر تھا، لیکن ساتھ میں حضرت حاجر کی نیکی ہے بہت بڑا اثر تھا۔ تو مثالی ماں بننا ہے تو حضرت حاجر کو پڑھنا۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہمیں حاجر کو خالی ذی الحجہ میں یاد کرتے ہیں، ذی الحجہ میں نہیں، ہمیشہ یاد کرنا۔ کیسے معلوم؟ اب ہمیں رمضان میں یاد کریں حضرت حاجر کو، ہوتا کیا ذی الحجہ کے دنوں میں خطبہ جب اللہ تو لوگ اسماعیل ابراہیم کے بارے میں تذکرہ کرتے ہیں۔ آپ کو کیسے معلوم ہوتا حضرت ابراہیم کو اور ان کے خاندانوں کو ہمیشہ یاد رکھنا؟ دلیل کہاں سے ہے؟ سوال سمجھ میں جو بولا میں، ابراہیم کو صرف ذی الحجہ میں یاد نہیں کرنا، کب یاد کرنا؟ ہمیشہ۔ اس کی 2 دلیلیں، ایک تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو آئیڈیل بنا کے پیش کیا، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، ایک۔ دوسرا یہ ہے حضرت ابراہیم کو اور ان کے خاندان میں ہمیشہ یاد کرنا بولے تو ہمیں تشہد میں بیٹھے تو بولتے کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، ماشاءاللہ ہر مسلی یاد کرتا، دنیا کا ہر مسلمان ابراہیم کو، ابراہیم کے خاندانوں کو یاد کرتا ہے، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ کئی ابراہیم کا ذکر آیا درود میں خالی۔ ہاں، ابراہیم علیہ السلام دعا کرے تھے کس کے واسطے؟ اللہ کی نبی بن کو آنا ربنا وبعث فیہم رسولا، اس واسطے یہ۔ تو اس طریقے سے حضرت حاجر کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے مثالی ماں۔ مثالی ماؤں میں حضرت سارہ کا بھی کردار ہے۔ سارہ کو کون پیدا ہوئے تھے؟ اسحاق۔ خوشخبری دینے آئے تو بولے مجھے حیض بھی آتا نہیں، میرے اندر بھی بچہ جننے کی صلاحیت نہیں ہے، اور میرے جو شوہر ہیں ان کے بالا بھی سفید ہو گئے ہیں۔ فرشتے پوچھے تم نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر تعجب ہوتا کیا؟ خوشخبری دیے، اللہ فرماتا ہے ماشاءاللہ ہم نے ان کو بچہ جننے کی صلاحیت دی، ماں بن گئیں، اور حضرت اسحاق پیدا ہوئے۔ اسحاق کیا پیدا ہوئے؟ حضرت اسحاق سے کون؟ یعقوب سے یوسف، ماشاءاللہ لاکھوں انبیاء پیچھے آئے وجعلنا فی ذریتہم النبوۃ والکتاب فمنہم مہتد۔ حضرت سارہ جو نیک تھی نا، وہ نیکی کا اثر ماشاءاللہ سب پہ پڑا۔ تو یہ ہوتی مثالی ماں، اللہ تعالیٰ عبادت کے میدان میں اسے آگے ہونا چاہیے۔ انہیں کیا کرنا؟ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، سب کرنا۔ اسی لیے ہمارے اسلاف کیا کرتے تھے، اگر ان کو مالی طاقت ہو تو اپنے بچوں کو لے جا کے ماشاءاللہ مکہ مدینہ دکھاتے تھے۔ عموماً کیا ہوتا، ہم اپنے بچوں کو شاپنگ مال لے جاتے۔ جن عورتوں کو، مردوں کو اللہ تعالیٰ بتائے بچے بھی دیا، مال بھی دیا، انہوں کیا کرنا؟ اپنے بچوں کو حج کرانا، عمرہ کرانا۔ اسی لیے عالم دین بولتے ہیں آج کل اپنے بچوں کو ہم فتنوں سے بچانا چاہتے ہیں، ہمارے پاس 2 راستے ہیں، لکھیے۔ بچوں کو فتنوں سے بچانے کے لیے 2 راستے۔ ایک راستہ تو یہ ہے کہ ہم تہجد میں سجدے کی حالت میں ان کے لیے دعا کریں، اور کیا ہوتی ہے بچے کا مستقبل بناتی ہے ماں کی دعا۔ لوگ آٹو پہ لکھ لیتے ہیں ماں کی دعا جنت کی ہوا،
لکھ رہا تھا اس میں. ماں کی دعا کیا کرتی ہے ماشاءاللہ بچوں کا فیوچر بناتی ہے. تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں 3 لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی, اس میں ماں باپ کی دعا بھی ہے. اور لوگ یہ دیکھیے پوائنٹ, باپ کی دعا تو قبول ہوتی ہے, ماں کی دعا اور قبول ہوتی. حدیث میں کس کا ذکر ہے؟ والد کا ذکر ہے خالی, کس کا ذکر نہیں ہے؟ ماں کا ذکر نہیں. کیوں؟ ماں کی دعا پرفیکٹ 101 درجے قبول ہوتی ہے ماشاءاللہ, انہوں نے دعا کری تھی. تو کیا ذکر کر رہے تھے ہم؟ یہ کس کا ذکر کر رہے تھے؟ میں نے وہاں ماں ذکر آیا. اور ہاں فتنوں سے بچنا ہے نہیں کیا کرنا, سب سے پہلے انہیں حالت سجدہ میں تہجد میں دعا کرنا. کس کے لیے؟ بچوں کے لیے خوب دعا کرنا. اور یہ بات یاد رکھو, کئی کو ماں کی دعا باپ کی دعا قبول ہوتی ہے. آپ لوگ کبھی سوچے اس بارے میں؟ چاچا کی بھی ہونا, طیبہ کی بھی ہونا, خالہ کی ہونا, لیکن ماں باپ کی دعا کئی قبول ہوتی ہے. اس کا جواب یہ ہے, عبدالسلام الشویری عالم دین ہے عرب کے, ہمارے اس میں عالی علماء کا نام بہت آتا. انہوں ویسا بولے, انہوں ویسا بولے, انہوں ویسا کرے, انہوں سے کرے, فل سن کر رہتے ہیں الحمدللہ. ہم انہوں بولتے ہیں اللہ تعالیٰ ماں باپ کے گود میں بچے دیتا, بچے دیکھو ان کو عظمت آسمت ہے, اس نعمت کو پا کر اس کے حق میں ہمارے سے دعا کرتے کہ نہیں کی, یہ بھی آزمائش. ہاں مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ ماں باپ کے گود میں بچے دیتا ہے, بچے دینے کے بعد اللہ تعالیٰ والدین کو آزماتا ہے, اس نعمت کو پا کر انہوں میری طرف پلٹتے کہ نہیں کی, یہ دیکھتا ہے. وہ ماں کی تڑپ ہے نا ماشاءاللہ بچوں کا مستقبل بناتی ہے. تو اس میں مثال کیا ہے دیکھو, حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی دعا کرے, کس کے واسطے؟ اپنے لیے بھی, اپنی بیوی بچوں کے لیے بھی. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا, ویسے دعا کرتے ہیں ماشاءاللہ. تو یہ دعا کرنے کا جو مسئلہ آتا ہے اس میں جو ہے ایک مثال آتی ہے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کی. جانتے ہیں نا بخاری؟ امام بخاری نہیں جانتے ہیں؟ امام بخاری رواه البخاری کا تو حدیث کی اچھی کتاب. امام بخاری رحمہ اللہ کون تھے؟ محمد ان کے اصل میں والد کا انتقال زندگی میں, ان کے والد کا انتقال پہلے ہی ہو چکا تھا. کن کے والد کا؟ کیا نام امام بخاری کا؟ محمد. ان کے والد کا اسماعیل, محمد ابن اسماعیل. تو جیسے ہی بچپن میں انتقال ہوا تو ماں کیا کرتی ہے ماشاءاللہ, یہ بچہ یتیم ہوگا نا اس کے واسطے کیا کرے, آپ دوسری شادی کرے نہیں کرے اس کا ذکر نہیں ہے, کیا کرے یہ وہ اپنے بچے کو نیک بنانے کے لیے بہت کوشش کرتی. امام بخاری جب پیدا ہوئے ماشاءاللہ بینائی اچھی تھی, جیسے جیسے انہوں بڑے ہوتے گئے بینائی کیا ہو گئی, چلے گئے. اللہ اکبر. ایسا ہوتا دیکھو ماں کا دکھ درد کسے بھی نہیں آتا دنیا میں. جیسے ہی وہ بچے بیمار ہو جاتے رات بھر رولے تو بیٹھتی ماں, کس کے لیے؟ بچوں کے واسطے. اب وہ راتوں میں تہجد پڑھتی, روتی روتی روتی, ایک دن تو خوب دعا کری, اے اللہ تو میرے بچے کے بینائی لوٹا دے. کسے دعا کر رہی ہیں؟ اللہ سے. کون سا وقت؟ تہجد کا وقت. اب ماشاءاللہ انہوں جو ہے جیسے ہی دعا کر کے سوئے فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امام بخاری کے ماں کے خواب میں بھیجتا ہے. ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں, اللہ تعالیٰ تمہارے بچے کی بینائی لوٹائے گا. اب یہ حکایت انہوں بولے غلط, سب نے صحیح ہے, یہ اس میں شک نہیں کرنا. بعض لوگ رہتے ہیں صحیح بات بولتے شک کرتے ہیں. امت میں ایسا ہے غلط بات بولتے بھی لے لیتے ہیں, یہ ہماری مشکل ہے. صحیح بات بولتے بھی نہیں, بولا صحیح بات ہے, صحیح عالم بولتا ہے رہے گا وہ. اگر ڈاکٹر کے اوپر بھروسہ کرے, اللہ پہ بھروسہ کرے تو دوا کیا ہوتی؟ کام کرتی. اگر آپ کو بھروسہ نہیں ہے عالم پہ اور چیز پہ نہیں ہے تو بات آپ کو مطلب نہیں لگتی ہے, چھوڑا دو. تو بولتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کی والدہ ایسا ہوا. اس کے بعد الحمدللہ جب میں وہ خواب دے کے اٹھی تو امام بخاری رحمہ اللہ اپنے جگہ سے اٹھ کر ماشاءاللہ اچھا آنکھیں دکھتا ہے, وضو کرنے جا رہے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی مطلب بینائی دیا تھا ان کو, اس کے دعا مطلب ماں کی دعا کی وجہ سے وہ چاندنی راتوں میں مدینہ میں بیٹھ کر چاند کی روشنی میں ماشاءاللہ حدیثیں لکھتے تھے. ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیا. تو اس سے بولنے کا مطلب کیا, قصے کیوں بول رہا ہوں معلوم کیا؟ یہ قصے بولے تو تب بھی ذہن میں بیٹھی سو بات. اور جب بچوں کو بھی یہ ایمان افروز واقعات ماشاءاللہ ہم لوگ سنائیں نا, ماشاءاللہ ان کے دل میں, ہڈی میں, گوشت میں, کہاں تو بھی جا کے بیٹھتا ہو. وہ بیٹھ جو کیا ہوتا ہے وہ واقعہ ماشاءاللہ ان کو نیک بنائے ماشاءاللہ کام آ جاتا ہے. ہمیں غلط سارت قصے سنائیں تو کیا ہوتا. اب دیکھو یہ بچہ بیٹھا ہے سامنے, اب یہ بچے کو کہاں تو بھی ایک جو واقعہ مریم کا بولے آدھا تو یاد ہوتا ان کو,
تو آدھا کیا ہوتا بعد میں یاد آتا. تو اس طریقے سے مثالی ماں کیا کرتی ہے, اس میں اور ایک بات دیکھیے, مثالی ماں کیا کرتی ہے, دعا بھی کرتی اور ساتھ میں ماشاءاللہ اسے نبیوں کے نیک لوگوں کے قصے بنا کر اپنے بچوں کو نیک بنانے کی پوری کوشش کرتی ہے. تو ہم لوگ اپنے بچوں کو مطلب وہ ہندوستان کی فریڈم فائٹر انہیں یہ ہے وہ ہے, انہیں 6 ماری, انہیں 4 ہے, انہیں وہ کپڑے پہننے کو ہے, انہوں نے بھگتے نا, وہ غلط بات ہے. وہ ہمیں کیا کرنا, اپنے مثالی ماں کیا کرتی, نبیوں کے قصے سناتی ہے. نبیوں کے قصے کیسے سنانا, یہ نہیں کرنا یوٹیوب میں جا کو دل کرو دل دے دے ابراہیم علیہ السلام کی فوٹو وہاں دے گا, نہیں. نبیوں کے قصے بتائے, یوٹیوب پہ جو آتے ہیں وہ قصے جھوٹے ہیں, وہ اس میں ایکٹنگ کر کے نبیوں کی, اور نبی کی ایکٹنگ کرنا جائز ہے, حرام ہے, نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ خود نبیوں کے قصے بولا تو فوٹو ڈالے گیا, تو آپ کیسے فوٹو بتاتے ہیں ان کو؟ لہٰذا میں سمجھتا ہوں وہ فوٹو ڈال کو بٹھانا غلط ہے. اچھا بچے بولتے ہیں یہ قصہ سناتے, لو بچے ایک بولتے ہیں امی ذرا قصہ سناتے کہ ماشاء اللہ قصہ سنائے تو سنتے جاتا, سوال کرتے جاتا, صبح بولے تو شام میں آ کے پوچھتا تمہیں یہ قصہ بولنا ایسا کیا, تو انہیں ہمیں سنانا ان کو, اور انہیں دو بولے تو سننا ہمیں, اس کی کیا مطلب فائدہ ہوتا. بولے تو اگر غلط رہا تو صحیح کر دے سکتے, اگر صحیح ہے تو ماشاء اللہ اس کی ہمت افزائی کر سکتے ہم. تو اس طریقے سے ماں نیک ہوتی ہے, دعا کرتی اپنے بچوں کو نیک بنانے کے لیے, ماشاءاللہ کوئی بھی موقع دیا ہے مت چھوڑتی نہیں, ان کے حق میں دعا کرتی رہتی ہے. اور نیک ماں جو ہوتی ہے ماشاءاللہ خود نمازی بن کے اپنے بچوں کو نمازی بناتی ہے. آج کل ماحول گھروں میں کیسا ہے, دیکھو نماز پڑھتے رہتے ہیں بچے, موبائل دیکھ لے ہے, تو ٹک ٹاک دیکھ لے, شارٹس دیکھ لے رہے, میں سیدھا جنت میں, تو سیدھا جہنم چل جا. موٹے انداز میں تو اتنا پڑھتا نہیں ہوتا نا. اپنے بچوں کو سکھاؤ, بچوں کو نماز پڑھو. بولو دیکھو چھوٹے بچے ہاتھ بن لیتے, رکوع نہیں کرتے, ماشاءاللہ سیدھا سجدے میں چلے آتے, جھک جا کے پیچھے دیکھتے رہتے. وہ سب ادائیں ماشاءاللہ کتنی اچھی رہتی معلوم ہے. ہمیں کیا کرتے ہیں, کیسا کرتے دیکھ, نہیں وہ اصل ہے. اللہ کے نبی یہ کرتے تھے دیکھو, اور نماز پڑھتے تھے, امامہ کو اٹھا لیتے, نواسی کو, حضرت حسن کو لے کے جاتے, حسین کو جاتے. ماشاءاللہ یہ بچوں کو سب بچپن سے پیٹھ پہ اٹھانے, مسجد میں لے جانے کا مطلب ماشاءاللہ زبردست کیا فائدہ ہوا. حضرت علی مطلب حسین کے خاندان میں اور ایک علی آئے, دادا کا نام پوتے کو رکھتے عرب میں, تو انہوں کیا ہوتا, وضو کرتے وقت ان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا, پیلا ہو جاتا چہرہ. لوگ ہم پوچھتے کئی کو تمہارا چہرہ ایسا ہو جا رہا ہے, بولتے اصل میں جس رب کے سامنے کھڑنے جا رہا ہوں اس کا ڈر مجھے اب سے شروع ہو گیا ہے. تو یہ حضرت حسن حسین کو جو نمازوں میں اٹھایا نا, اس کا اثر ہی. تو میں آپ کو بتاتا ہوں, نماز جب بھی گھر میں پڑھو, اگر آپ کے بچوں پر نماز فرض نہیں ہے تو بھی ماشاءاللہ ان کو کیا کرنا, ساتھ میں لے کے کھڑنا. انہوں کیا بھی کریں دے, پیشاب کریں دے, اوپر آ کو بیٹھنا سنبھالو. اللہ کے نبی کرتے تھے, دیکھو اللہ کے نبی نماز پڑھاتے رہتے, بولتے میں اپنی قرات کو لمبی کرنا چاہتا تھا, مگر وہ بچے کی رونے کی آواز تو کیا کرا میں, عورت پر رحم کھاتے ہوئے میں اپنی آواز کو قرات کو مختصر کر کے رکوع کر دیا. اللہ کے نبی بولتے تھے کون بھی عورت صبح سے بچے کو لگا مارل تو لکھو نہیں لگا, اعلان نہیں کرے امام صاحب کے ذریعے, آپ سے نے وہ عورت مطلب بچوں کی دینی تربیت کی خاطر آپ نے ماؤں کو یہ برداشت کیا, اور اپنے جو ہے کیا کر ڈالے, اپنے قرات کو مختصر بھی کیا ایسا. تو عورت جو نیک ہوتی ہے وہ نماز بھی پڑھنا اور نماز کے وقت لے کو بھی کھڑنا. اس کی مثال آپ کو بتاتے ہیں, دیکھو مثال کیا ہے. اس کی مثال ہے امام احمد کی ماں. اللہ اکبر. امام احمد رحمہ اللہ جانتے ہیں نا, امام احمد حنبلی مسلک کے فاؤنڈر انہوں. تو ان کی والد کا بھی بچپن میں انتقال ہو گیا. امام احمد ویسے ہی تھے الحمدللہ, انہوں بھی کیا کرتے تھے, امام احمد بھی بڑھ نیک, ان کی ماں بھی. بغداد, کہاں ہے بغداد, عراق میں ہے, وہاں پیدا ہوئے سنو, ٹھنڈا رہتا موسم. ہماری مائیں کیا کرتی ہیں, اپنے بچوں کو ہوم ورک کے لیے اٹھاتی, ایگزام کے لیے اٹھاتی, اسکول جانے اٹھاتی, نماز کے لیے نہیں اٹھاتی. یہ مثالی ماں کا کردار نہیں ہوتا. مثالی ماں کیا کرتی ہے, انہیں آنکھیں پہنچیں دے, ماریں دے کرتے, نہیں بیٹے اٹھو اب سے ڈال لو. اسی لیے آپ نے کہا نا 7 سال کے ہو گئے تو نماز کا حکم دو, 10 سال کے ہو گئے تو مارو, اور 10 سال کے ہو گئے تو سگے بھائی بہن کو بازو نہیں سلانا. حدیث ہے. بولیں گے کیا برائی کرالتا کیا نہیں, بچپن سے ماشاءاللہ ماحول گھر کا کیا ہونا, پاکیزہ ہونا. اسی لیے اللہ کے نبی نے ویسے فرمایا, لیکن وہ حدیث پہ عمل نہیں ہوتا. تو امام احمد رحمہ اللہ کی جو والدہ تھی ماشاءاللہ بڑی نیک. یہ مثالیں سب ہمارے پاس ہے بھی وہ, اور میرا تقریر بھی ایک عنوان بھی ہے ہمارے چینل میں, مثالی ماں کا کردار کیا ہوتا ہے, اس میں دیا مثال ہے. تو امام احمد کی ماں بغداد کی ٹھنڈی راتوں میں اٹھتی,
اٹھ کر پانی گرم کرتیں، پانی گرم کر کے خود وضو کرتیں، بچے کو وضو کراتیں، اور انہیں کبھی نخت اچھے کپڑے پہن لے کے اور اپنے بچے کو تیار کر لے کے ماشاءاللہ نماز فجر سے پہلے مسجد میں رہا کرتے تھے۔ یہ ہوتا ہے نیک ماں کا کردار، امام احمد کی طرح مطلب نماز کے لیے اپنے بچوں کو اٹھانا۔ جیسے ہم کل بتائیں نا، وہ بیٹی آ گئی تو بولتے نہیں انہیں ساس گھر جا کے فل تھک کر ذرا خود سو جان دے، سون دے، نماز پڑھ کو سون دے، ایسا کرے تو ماشاءاللہ اس کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ تو نیک مائیں ماشاءاللہ ایسی ہوتی ہیں، ایسی مثالیں ہم آپ کے سامنے دیے۔ اور نیک ماں کیا ہوتی معلوم ہے؟ علم حاصل کرتی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کو دیکھو، اللہ اکبر، جب انہوں اپنے بیٹے کو مطلب الوداع کرتے رہتے، کیا منظر رہتا، پلٹ پلٹ کو دیکھتے روتے، نہیں بیٹے نہیں، علم حاصل کرو، جاؤ علم حاصل کرو۔ اور ماں جتنی نیک رہتی بچوں پر بڑا اثر پڑتا اس کا۔ تو جیسے سفیان ثوری رحمہ اللہ کے والدہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی والدہ بڑی نیک تھی، انہوں بولتے دیکھ بیٹے میری نیکی کا اثر تمہارے اوپر۔ ماشاءاللہ وہ سفیان ثوری رحمہ اللہ جو عالم دین تھے، آگے چل کر بڑے امام بنے اور بڑے نیک بھی تھے۔ تو اس طریقے سے مثالی ماں کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ جسے بولے دشمن عورت کو سب کچھ بننے دیا، کیا بننے نہیں دیا؟ مثالی ماں بننے سے اس کے گود کو خالی کر دیا، علم سے خالی کر ڈالے، جاہل بنا ڈالے اسے۔ سوشل میڈیا میں مطلب سوشل میڈیا کی لت شراب کی لت سے بھی بری ہے۔ یہ دیکھو، یہ موبائل میرے پاس ہے نا، اگر لے تو میں بیٹھ نہیں سکتا ہے، اگر آپ کے پاس ہے وہ لے تو بیٹھ نہیں سکتے آپ، خطرناک ہے۔ شراب پینے والا جو شراب پیتا نا انہیں نہیں رہ سکتا، اسی طریقے سے عورت کو بھی ہمیں اس کی ماں کو بھی مطلب اس سے خالی کر ڈالے، علم سے خالی کرے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ مثالی ماں جو ہوتی ہے نا ماشاءاللہ اس کے اندر ذمہ داری کا احساس بہت ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَلَدِهِ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ عورت کو اس کے شوہر کے گھر کے بارے میں اور اس کے بچوں کے بارے میں پوچھے گا۔ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مسؤول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور تم کو اپنی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آپ سمجھو، ایک مثال دیتے اس کے لیے، کیسی مثال؟ ایک 10th کا بچہ ہے، انہیں ایگزام لکھا، کیا تو بولو سبجیکٹس میتھس، فزکس اور سوشل۔ انہیں میتھس میں فیل ہوگا تو مطلب سوشل میں پاس ہوتا نہیں، میتھس میں فیل ہو گیا تو مطلب ایسا ہوتا کیا؟ تو میتھس میں فیل ہوگا، ہمیں تو سوشل میں پاس ہو تو اسے پاس کرا لیتے۔ ایسے بچوں کی مثال بھی، اگر آپ کا ایک پورے 10 بچے سمجھو آپ کے مثلاً، اگر آپ 9 بچوں کی مطلب تربیت میں اچھے ہیں، مگر آپ کا ایک بچہ بھی اگر ایک پیپر بھی خراب ہو تو اللہ کے پاس جواب دینا ہے، تو اس کی مثال ایسی دی گئی۔ لہٰذا یہ بچے یاد رکھو، یہ جملے کی ہے، بچے نعمت بھی ہیں، آزمائش بھی ہیں۔ ہمیں اسے کیا سمجھتے ہیں؟ خالی نعمت سمجھ آتا ہے، لیکن وہ کیا ہے ہمارے لیے؟ آزمائش بھی ہیں۔ کیسے آزمائش؟ اللہ تعالیٰ وہ ہمارے گودوں میں دے کر بتاتا ہے انہوں تربیت کر کو جنت پہ لے جانے کا ذریعہ بناتے گی یا جہنم میں جاتے گی۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں سے بڑی محبت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، ایک دن دیکھیے ترمذی کی حدیث ہے، وہ تو حضرت حسن اور حسین آپ کے نواز ہے نا، انہوں کیا کر رہے ہیں؟ وہ لال کپڑے پہن لے کے، شرعیں لمبے ہی ہیں، اس میں اٹک رہے ہیں، چلنے نہیں ہو رہا ہے۔ اب چھوٹے بچہ وہ شرعی لمبی پہنا تو کیا ہوتا؟ اٹک گر جاتا۔ تو اللہ کے نبی ممبر پر سے دیکھے یہ دونوں چھوٹے بچے مطلب ریڈ لباس میں اٹک لے آتے ہیں، اللہ کے نبی ان کو دیکھ کو محبت میں خطبت روک ڈال، ممبر سے اتر کو جا کو ان کے کپڑے برابر کر کو لا کو سامنے بٹھا کو پھر خطبہ دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے مثالی ماں، مثالی باپ۔ اور مثالی ماں بننے میں کیا ہوتا ہے؟ اس کی ماں بھی نیک رہنا، نانی بولتے نہیں ہیں، انہیں بھی نیک رہنا، انہیں نیک رہی تو اس کا اثر کسے پڑتا؟ ماں کے اوپر پڑتا۔ تو مثالی ماں جو ہوتی ہے وہ بننا بہت مشکل ہے۔ اگر مثالی ماں بن گئی تو سمجھ جاؤ اس کے گود میں پلنے والے پورے ہیرے، ایک بھی پتھر نہیں، پورے بہترین بن جاتا۔ اور مثالی اگر ہے نا تو لمبی تقریریں گھنٹے بولنے کی ضرورت نہیں۔ کیا ہوتا ہے مثالی ماں؟ کیا ہے؟ اپنے بچوں کے لیے ایک نمونہ ہوتی ہے، یہ بھی سب سے عام چیز ہے، ہر چیز میں نمونہ۔ دیکھو خدیجہ رضی اللہ عنہ کو، اللہ اکبر، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے، بچوں کی تربیت کرنے، صبر کرنے، کیا نہیں کری حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ۔ مثالی ماں میں خدیجہ کا نام بھی آتا ہے۔ اگر وہ اگر حضرت خدیجہ مثالی نہ ہوتی تو یہ زینب بھی، ختیجہ بھی، ام کلثوم بھی، رقیہ مثالی نہیں بنتے۔ کیسی مثالی ماں؟ ماشاءاللہ مثالی ماں کی سارا کردار اس کے اندر تھا۔ عموماً کیا ہوتا ہے، عورت مالدار رہی تو کیا کرتی ہے؟ اپنے شوہر کو دباتی،
لیکن مثالی بیوی کیسی تھی خدیجہ رضی اللہ عنہ، اتنا مال دے کر بھی ماشاءاللہ، دیکھیے یہ جملہ دیکھیے، مال رہ کر بھی مرد عورت کا اگر دل نرم رہا تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے یہ، ورنہ تو اکثر لوگ آج مالدار ہے تو خالی غرور رہتا، ان کے چلنے میں غرور، بیٹھنے میں غرور، بات کرنے میں غرور پن، گھمنڈی رہتا۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ 25 سال تک آپ کے ساتھ رہی ماشاءاللہ، کبھی بھی اپنی آواز کو بلند نہیں کری۔ اور ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ رہے تھے، کہاں غار حرا میں معلوم نہ ہوا، ستو اور پانی ختم تو نیچے آتے، اور عورت پہاڑ پہ چڑھ سکتی؟ مشکل ہے، اور وہاں کا پہاڑ سل کی طرح ہے۔ آپ لوگوں میں کوئی حج عمرہ گئے ہیں کیا؟ گئے ہیں، وہاں کے پہاڑ دیکھے، یہاں کے پہاڑ چٹان ہوتے نہیں ہیں، وہاں کے پہاڑ پورا سل کی طرح ہے، چڑھنا بولے تو روحانی طاقت کے علاوہ نہیں چڑھ سکتے آپ وہاں۔ تو ایک دن اللہ کے نبی غار حرا میں نیچے اتر کر آئے، نیچے خدیجہ کھڑی ہیں، ان کے ہاتھ میں ستو اور پانی ہے، کس کے ہاتھ میں؟ تو حضرت جبرائیل نے دیکھ لیا، کس کو دیکھ لیا؟ خدیجہ کو دیکھ لیا، جا کر بولے میں خدیجہ کو دیکھ کر آیا، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نبی کی بیویوں کو سلام بھیجتا ہے، اس میں خدیجہ بھی ہیں، عائشہ بھی ہیں، شاید ام سلمہ بھی ہیں، تو مادر تم کو سلام کہتا ہے، سلام بولتا ہے۔ اور اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خوشخبری سنائی، کہا خدیجہ کے لیے جنت میں ایک بہترین گھر ہے، وہ گھر خاموش ہے، اس گھر میں کیا بھی ہنگامہ نہیں ہے، آوازہ نہیں ہے، ایک بہترین گھر کی خوشخبری دو، کس کے لیے؟ خدیجہ کے لیے۔ کئی کو ایسا گھر آیا، خدیجہ کو جو گھر دیا گیا اس میں آوازہ بھی نہیں، کیا بھی ٹینشن بھی نہیں، آواز پکارا نہیں۔ تو ابن حجر بولتے ہیں اس کی وجہ دیکھو، علماء کیسا سمجھاتے دیکھو، چونکہ خدیجہ نے زندگی بھر جو ہے اللہ کے نبی سے بلند آواز میں بات نہیں کی، اس کا وہ بدلہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ماشاءاللہ مطلب مثالی ماں بنایا تھا، بہت بہترین خدیجہ رضی اللہ عنہ۔ ان کے اندر کیا کیا تھا؟ ایمان، ان کے اندر صبر، ان کے اندر تقوی، اپنے شوہر کو خوش کرنا، مال کو صحیح راستے پہ لگانا، اپنے بچوں کی تربیت کرنا، جو ماشاءاللہ مکی دور میں خدیجہ نے بڑی اچھی تربیت کی۔ اگر وہ دیکھنا چاہتے تو فاطمہ میں صبر دیکھو، ڈھنگ دیکھو، رنگ دیکھو، اپنے شوہر کو خوش کرنے کا جذبہ دیکھو۔ ام کلثوم بھی کیا کم، رقیہ بھی کیا کم، ماشاءاللہ بہت بہترین، یہ سب پورے مثالی مائیں ہیں۔ تو مثالی ماں بننا ہے، اگر بن گئی تو ماشاءاللہ بہت آسان، اگر نہیں بنی تو مطلب اس کے لیے بہت مشکل ہے۔ تو آج کل یہ ماؤں کے گود میں جو بچے پیدا ہو رہے ہیں، بچے تو ہو رہے ہیں لیکن کیا نہیں ہو رہے ہیں؟ نیک نہیں ہو رہے ہیں۔ اسی لیے کیا کرنا، نیک ماں خود دعا کرتی اور جو ہے ماشاءاللہ اپنے بچوں کے لیے بھی ماشاءاللہ دعا کرتی۔ اسی لیے علماء بتاتے ہیں ماں باپ جب تک زندہ ہیں بچوں کے لیے کیا فائدہ؟ دعا کا فائدہ۔ اگر ماں باپ کا انتقال ہو گیا تو بچے کیا ہوتے ہیں؟ ماں باپ کی دعا سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ماں باپ کی دعا سے محروم ہوئے تو اس سے بڑا دنیا میں اور کوئی خسارہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ مثالی ماؤں کا کردار ہم بتائے اور یہ صفات بتائے، وہ اسے ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے۔ اور مثالی ماں جو ہوتی نا ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہتی، متقی رہتی، انہیں اللہ مجھے بچے دیکھو ہے، یہ بچے ہیں کہ میں تربیت کا تو نہیں کرے تو اللہ کے پاس جواب دینا ہے مجھے۔ اور مثالی ماں کیا کرتی، اپنے زبان کی بھی حفاظت کرتی، قرآن پڑھتی، اللہ کا ذکر کرتی، اور وہ اپنے زبان سے دوسروں کو تکلیف نہیں دیتی۔ بہرحال بہت مثالیں ہو سکتی ہیں۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ یہ ویڈیو دیکھو اور شیئر کرو اور بتاؤ کہ مثالی ماں ہوتی کیسے ہے۔ تعلیم بھی ہونا اس کے واسطے، صحیح تعلیم جان کر آنا، قرآن پڑھنا، انہیں حدیث جان کر آنا۔ اور مثالی ماں کیا ہے ماشاءاللہ، جسے ہم بتائیں نبیوں کے قصے سناتی ہے تو ساتھ میں وہ سیرت کا مطالعہ بھی کر آنا، اسے اپنے بچوں کو بتانا محمد کون، احمد کون، آپ کیسے پیدا ہوئے، آپ کے اخلاق کیا تھے۔ ماشاءاللہ دل پر سیرت کا اتنا بہترین اثر ہوتا، وہ چھوٹے بچے بھی ماشاءاللہ دیکھتے رہ جاتے۔ اور بچے کیسے سیو کرتے معلوم ہے، تربیت میں دیکھو، سائیکالوجی میں بچوں کا تو بولت ہے نہیں، ایسے کرتے، مطلب یہ کہ وہ سیو کر رہے ہیں دماغ میں، وہ دماغ میں ان کے آ رہا ہے، تو جیسے دماغ میں آ گیا ماشاءاللہ وہ یہ ہوتے۔ اور مثالی ماں کیا ہوتی ہے، وہ غلط قسم کے راستوں پر چلتی نہیں ہے۔ اب مثالی ماں جیسے وہ ہیرونی کا قصہ نہیں دیکھتی، سیریل نہیں دیکھتی، فلم نہیں دیکھتی، فوٹو نہیں دیکھتی، بولتے نہیں دیکھو یہ جگہ دیکھ نہیں بتاتی، اور وہ مردوں کو بھی نہیں بتاتی ہیرو ہے فلاں ہے، نہیں، کیا کرتی، نیک لوگوں کو سناتی اور برے راستوں پہ نہیں جاتی۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ نور میں کہا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، برے لوگ بری عورتیں کس کے لیے ہیں؟ برے مردوں۔ اسی لیے اب دیکھو جو کھلاڑی رہتا انہیں کیا کرتا، سنیما میں آنے والی عورتیں شادی کر لیتا۔ اور یاد رکھو جو آدمی جیسے رہتا ویسے یہ رشتے لاتا انہیں۔ اگر دین بیزار ہے، کلین شو ہے، کون سسر داماد بھی سچ ہونا ہوتا ہے، پورا کلین شو،
اگر دیندار ہے ماشاءاللہ، کم حیثیت کا ہے ماشاءاللہ کیا کیا ہے، علماء کو لے کر آیا ہے. ہمیں جانتے ہیں کیسے عالم دین کو بھی ماشاءاللہ اپنے پورے بیٹیوں کو بھی ماشاءاللہ علماء کے حوالے کریں، عالم بھی حافظ بھی. تو بی سلیمہ کیا کرتی معلوم ہے، ایک بات یہ بھی ہے، انہیں کیا کرتی، اپنے بچوں کے لیے ماشاءاللہ مستقبل اچھا لاتی ہے. ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، یہ مرد وغیرہ جو شادی کے لیے مطلب رشتہ آتا، مرد اکیلا بن کو کیا کرتا، وہ پورا ڈیل کر لیتا. نہیں کرنا، یہ غلطی ہے. شوہر جہاں رشتے کے بارے میں جتنا زیادہ رائے دینے کا، رائے لینے کا مطلب جو ہے وہ مطلب کیا ہے، مستحق ہے، یا جسے مطلب اختیار حاصل ہے، عورت کو بھی اختیار حاصل ہے. وہ تو رشتہ لاتے ہوئے داماد کا، بہو کا کس سے مشورہ کرنا، بیوی سے مشورہ کرنا، اس لیے کہ اس کا خون ہے وہ. اور میں سمجھتا ہوں باپ سے بڑھ کر ماں کیا کرتی ہے، اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارتی، اس کی نفسیات جانتی. بیٹی کے لیے رشتہ لا رہے ہیں آپ، ماں سے مشورہ کرنے، تو تیری عقل کم ہے، میں تیرے سے پوچھتا نہیں کہ تو غلط ہے. وہ عقل کا تو کم کا تو مطلب کیا، آدھی رہتی. ہاں یہ بات بھی دیکھو، میں ہمیشہ بولتا خواتین کی محفل میں، کبھی بھی یہ نہیں بولنا کہ عورت کی عقل آدھی ہے مرد سے، یہ کہیں بھی نہیں ہے. لکھو کم ہے، کیا نہیں ہے، آدھی نہیں ہے. اگر آدھی ہوتی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ 2250 حدیثیں یاد نہیں کرتی. ہاں تمہیں کم عقل، تمہیں اللہ تعالیٰ مطلب چھوٹی عقل دیا ہے، تمہیں مینڈک، تمہیں نہیں بولنا کبھی بھی، غلط بات ہے. اگر ویسا ہوتی، ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ابن القیم جو بولتے ہیں، ان کے فتاویٰ کو اگر ہم جو ہے مرتب کریں تو مطلب 80 جلدیں ہو سکتے ہیں قریب. تو عورت کو عقل کیا ہوتی ہے، کم ہوتی، کیا نہیں ہوتی، آدھی نہیں ہوتی. وہ عقل کم کیا ہے، ہاں بھول جاتی. اسی لیے جب خرس کے بارے میں اللہ بولتا، یہ ایک مرد ایکول ہے دو عورتوں کے، ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری. ایک عورت اگر رہتی کیا کرتی، بھولی تو ساتھ دیتی انہیں. گواہی میں ایک مرد آتا تو اس کے مطابق کتنے عورتیں ہیں، 2. وہ کہا گیا، بولے وہ اصل میں نقص ہے. وہ تو کمتر، تو اللہ تجھے عقل دیا نہیں، تو حوا، تو اس کے بعد بائیں فصلے سے پیدا ہوئی، ٹیڑھا پن ہے، بول کو سے نہیں کرنا. وہ ٹیڑھا پن عورت کے اندر فطری ہے نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہیں الٹی ہے. بعض لوگ یہ سمجھ جاتے ہیں الٹی دماغ کی انہیں یہ ہے، انہیں تجھے سیدھا کرنا ہوتا نہیں. نبی تیرے بارے میں بول ڈالے ہی، تجھے سیدھا کر توڑالتے کر کو نہیں بولنا، بات غلط ہے نا. یہ بالکل سمجھ نہیں آ رہا ہے. ہاں ٹیڑھا پن ہے ضرور، لیکن وہ ٹیڑھے پن کے باوجود ماشاءاللہ اس کو رکھ کر جو ہے، جو مثالی مرد ہوتا ہے اس سے فائدہ اٹھاتا، مثالی بناتا، نیک بناتا، دنیا اور آخرت میں ماشاءاللہ اسے اچھی بناتا، بولے تو وہ مرد کا کمال ہوتا ہے. وہ تو یہ مثالی ماں یہ ہوتی ہے. مثالی ماں یہ بھی ہے کہ وہ سوشل میڈیا سے دور رہے. کہ ہمارے پاس یہ ٹچ کا فون آ گیا تو ابھی کیا تم نیکی کے بارے میں استعمال کرو، بولے تو لوگ خالی اسے غلط چیزوں کے بارے میں استعمال کرتے ہیں. اب وہ کیا ہے، حالت حمل میں وہ دیکھتی ہے، سیریل دیکھتی ہے، سیریل سے اتنی محبت ہماری خواتین کو اللہ معاف فرمائے. صبح آیا تو بھی جلدی برتن دھو کر ٹی وی کے سامنے آ کر بیٹھ جانا، اور ایک مرتبہ شام میں آتا ہے تب بھی جا کر بیٹھ جانا. اچھا وہ کیا ہوتا ہے دیکھو اس کا اثر. یہ ساس کبھی بہو تھی، بہو کبھی ساس تھی، ایک سیریل ہے، اس میں کیا ہوتا معلوم ہے، بولنا پڑتا ہے. کئی کو اس میں کیا کرتی، ساس جو ہے بہو کو مارتی. ہر دیکھو ہماری خواتین کیا کرتی ہیں، وہ پڑھنے کے لیب میں اپنے پریکٹیکل لائف میں اپنے بہو کو ستاتی ہیں. تو میں بولتا یہ ہماری ماں مطلب عورتوں کے دماغ کو خراب کرنے والی سب سے خطرناک چیز یہ فلم اور یہ سیریل ہے. تو اسی لیے ماشاءاللہ ہمارے گھر میں ٹی وی نہیں ہے، آج بھی نہیں ہے. اور میرے والد ماشاءاللہ میرا رشتہ کرنے جب گئے تو سب سے پہلے شرط یہ رکھے، تمہارا رشتہ انشاءاللہ میں ایسے گھر میں کراؤں گا جہاں ٹی وی نہیں ہے. ماشاءاللہ بنگلور میں رہ کر وہ اتنی بیٹیوں کی تربیت کرنا بولے تو کوئی معمولی چیز نہیں ہے. وہ آدمی شہر میں رہتا تو کیسا رہتا، پورے بچے بیوٹی پارلر، پورے لال بالاں، پورے نیل پالشاں، اللہ اکبر. وہ نیک عورت ایسی رہتی، مثالی ماں، اسے برائی کے راستے معلومیش نہیں رہتے. کیسی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ. جب الزام لگایا گیا تو اللہ کے نہیں پریشان، سب کو لگ پوچھتے میری بیوی کے بارے میں کیا تو سنے گا تمہیں. تو بریرہ بولی یا رسول اللہ تمہاری بیوی اتنی بھولی، اصل ان کی مطلب غلام، ان کے کیا بولتے ہیں اسے، ان کی سیدہ بھی ہوا کیا بھی نہیں. یہ کس دیکھی خدیجہ کے ماں عائشہ کے اندر آٹا کلا کو رکھ ڈالتی، وہ اندر نہیں رکھتی، بکری کے بچہ کو کھا لے چل جاتا. تو تچ
تو مثالی ماں جو ہوتی ہے برائی کے راستے مانوش نہیں اسے، ایسا رہنا۔ تو سوشل میڈیا سے آپ لوگ بھی دور رہو۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ مطلب کیا ہے، غیر عالموں کو مت سننا، پرسوں ہم بتائے تھے، وہ کسے سننا؟ علماء ہی کو سننا، غیر علماء کو ٹائی بننے کو آتی ہے، اور ہماری خواتین فرحت ہاشمی کو سنتی ہیں، نہیں سننا، ہاں نہیں سننا، کہیں کہ نہیں سننا، اس لیے کہ فرحت ہاشمی اصل میں شاید MBBS ڈاکٹر ہیں، ان کے انہوں کیا کرے ہیں، غلط سلط کتابیں پڑھ لے گا، انہوں کیا کرتے ہیں، غلط سلط تشریح کرتے ہیں۔ اب انہوں غلط کرتے تو آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا، ہم نہ معلوم ہوتا۔ اور انہوں جو فتوے دیتے حنفی مذہب کے مطابق دیتے فتوے، ہماری عورتیں دیکھو آپا 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 بہت اچھا مبارک ہو، آپ کی آواز سنے تو ہم نے نیند آتی ہے کہ کمنٹ فل لکھتے لوگ، ہاں۔ تو اس طریقے سے ہر عورت جو بھی آتی ہے، بخاری کے شرح کردل ہے، یہ ہے وہ ہے، تو ہم نا ان سے ذاتی طور پر دشمنی نہیں ہے، ہم بولتے ہیں ہماری عورتوں کی زندگی میں جہاں سے دین آ رہا ہے وہ بھی دیکھنا کہاں سے آ رہا دین۔ غلط کتابیں پڑھ کر ان کا دماغ خراب ہو گیا، اگر وہ راہ سے بھٹک گئے تو انہوں کیا کرے، انہوں کئی کو مشہور ہوئے، آپ کو بتاتا ہوں، دیکھو مشہور کئی کو ہوئے، شوہر بیوی میں اختلاف ہو گیا تو اسے دور کرنا ماشاءاللہ انہوں اچھے طریقے سے بتایا، وہ طریقے سے بتا تو کیا لوگ کیا سمجھ گئے، ان کو عالمہ سمجھ گئے، انہوں تفسیر بھی کرتے ہیں، دعائیں کر کے بتاتے ہیں، انہوں ایسا ہے وہ ہے، حیض کے مسائل ہیں، نفاس کے مسائل ہیں، کیا کرنا، عورت ایسا کرنا، کچھ باتیں صحیح ہو سکتی ہیں، مگر وہ صحیح باتیں دوسرے علماء کو بتا رہے نا، تو وہ باتیں سن لے کو، غلط باتیں سن لے کو، اگر آپ مطلب راہ سے بھٹک گئے تو نہیں ہوتا۔ تو عورت نیک ہوتی ہے ماں، وہ سوشل میڈیا سے دور رہتی ہے، ضرورت کو ضرورت کے حد تک سر پہ چڑھا لے تو کیا فائدہ ہے؟ اس میں دروس سنو، مطلب قرآن سنو، اپنے بچوں کو قرآن سناؤ، یہ بھی بہت اہم ہے۔ نیک عورت جو ہوتی نا ماشاءاللہ، ماں قرآن پڑھتی، بچوں کو پڑھاتی، پڑھانے کے واسطے باہر سے کسی آدمی کو بلائے سب ضرورت نہیں، سب ماں کے اندر رہنا ہوا۔ ہمیں سب ماشاءاللہ کیسا پڑھے معلوم، میرا جو بچپن تھا، ایک دن مجھے مکتب میں لے گئے، ایسا مارے استاد مجھے، وہ استاد کو دیکھتے روتا تھا میں، میری ساری بہنیں سب جاتی تھیں تو ادھر ادھر بیٹھتی ہے، وہ ان کی الیاس حضرت بالکل تھے، بہت ماتے تھے مجھے، حنفی مسلک کی مسجد تھی وہ، تو بولے میں ان کے پاس پڑھتا نہیں، وہ الیاس حضرت کے بازو ایک بڈھے بیٹھتے تھے، بڑا میٹھا بڈھا، ہاں اچھا پڑھاتے، مارتے نہیں تھے، ان کے پاس 2 دن گیا مکتب، مطلب میں کیا پڑھا سمجھ میں نہیں آیا، الف با کیا پڑھا ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے گھر میں کیسے تربیت ہوئی بولے تو بچپن میں ہمارا کوئی استاد نہیں پڑھنے کے واسطے، اور میرا داخلہ LKG UKG کام نہیں ہوا، سیدھا فرسٹ اسٹینڈرڈ میں۔ گھر میں ماشاءاللہ والد صاحب ایسے قرآن کا ماحول کریٹ کرے، میرے والد مرحوم پوسٹ ماسٹر تھے، ہمیشہ قرآن سنتے، اس کا فائدہ میرے اوپر اور میرے بچوں پر بھی مکمل طور پر دیکھا میں۔ تو اس طریقے سے مطلب ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ تربیت کرنے کا، اور نیک ماں جو ہوتی ہے نا وہ تربیت کرنے کا طریقہ جانتی۔ تربیت کرنے کے 2 طریقے ہوتے، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ کیا کرتی ہے وہ نیک ماں، فضیلتیں سناتی، بشارتیں سناتی، کیسے روزہ رکھے تو جنت ہے، چاش کی نماز پڑھے تو ویسا ہے، اسے کیا بولتے ہیں، مطلب خوشخبری دینے کا طریقہ، اسے بولتے ترغیب۔ اور ایک ہوتا ہے ڈرانے کا، تمہیں نماز نہیں پڑھا تو ایسا ہوتا، اگر تمہیں غلط دکھے تو ایسا ہوتا۔ بہرحال اسی پر اپنی بات کو روکتے ہیں، آنے والے دنوں میں اور کچھ ہمارے پاس مضامین ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ امت مسلمہ کی خواتین کی حفاظت فرمائے، اور ہر ماں کو جو ہے اللہ تعالیٰ مثالی بنائے، اور امت مسلمہ کی خواتین کو جو مثالی مائیں ہیں نا، کون کون بتائے، مریم، ہاجر، سارہ، حضرت امام بخاری کے والدہ، شافعی کے والدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا، تو یہ سفیان ثوری، امام احمد، ان تمام کی سیرتوں کو پڑھ کے انشاءاللہ نیک بننے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔